اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ شہاب چتر کا کیا عقیدہ ہے، وہ سنی جماعت سے ہے یا وہ تبلیغی جماعت سے ہے، تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سید فہیم ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ دوستو بہت سارے چینلز پر بہت سارے لوگوں نے شہاب چتر کو سنی قرار دیا ہے، سنی جماعت کا قرار دیا، اور بہت سارے لوگوں نے تبلیغی جماعت کا شمار کیا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ شہاب چتر تبلیغ جماعت سے ہے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ گجرات میں شہاب نے مفتی انس قاسمی سے ملاقات کی، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ شہاب چتر سنی جماعت سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیرلا سے جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تو اس وقت انہوں نے مفتی ابو بکر سے مل کر ان سے دعائیں لے کر وہاں سے چلے، اور وہ سنی جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، پیشوا ہیں اور ان کے مرشد ہیں۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ چاہے شہاب سنی جماعت سے ہو یا تبلیغی جماعت سے ہو، اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک مسلمان ہے، اور آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، وہ نجات پر ہوگا۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ ہر فرقے کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس فرقے کی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دین اسلام کی ہیں۔ ہر فرقے میں، ہر جماعت میں جو چیزیں دین اسلام کی ہوں گی، جو چیزیں شریعت کی ہوں گی، جو چیزیں قرآن اور حدیث اور صحابہ کے عمل کے مطابق ہوں گی، ان چیزوں کو اسلام سمجھا جائے گا، اور وہی چیزیں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کافی ہوں گی۔ اور وہ تمام چیزیں جو جس فرقے میں بھی ہو، چاہے جس فرقے میں، وہ چیزیں جو سنت کے خلاف ہوں گی، جو شریعت کے خلاف ہوں گی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہوں گی، جو قرآن کے خلاف ہوں گی، وہ تمام چیزیں ہمیں جہنم میں گھسیٹیں گی۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر فرقے کے اندر کچھ نہ کچھ خرابیاں ہیں، وہ خرابیاں اس فرقے کی ہیں، وہ خرابیاں بعد میں آنے والے ان لوگوں کی ہیں جن لوگوں نے اس کے اندر زیادتی کی ہے، وہ ان چیزوں کی، ان لوگوں کی وہ چیزیں ہیں۔ باقی تو اس فرقے میں، ہر اس فرقے میں، ہر اس جماعت میں جو چیزیں سنت کے مطابق ہوں، جو چیزیں قرآن کے مطابق ہوں، جو چیزیں صحابہ اکرام کے زندگی کے مطابق ہوں، وہ تمام چیزیں دین ہے، اسلام ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سنت کو اور غیر سنت کو جاننے کا، اسلام کو اور غیر اسلام کو جاننے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں سنت ہوں گی وہ چیزیں پوری دنیا کے اندر ایک جیسی ہوں گی، جو چیز دین ہوگی وہ پوری دنیا کے اندر سیم ہوگی، سملرٹی اس کے اندر ہوگی۔ اگر کسی علاقے میں کچھ ہے، کسی علاقے میں کچھ ہے، تو دوستو وہ دین نہیں ہے، وہ وہاں کا رواج ہے، وہ وہاں کا رسم ہے، وہ وہاں کی ایجاد ہے، اس کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ اگر اس کو انسان ضروری سمجھتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں کہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی۔ اگر آپ کو میری اس ویڈیو پہ کسی طرح کا کوئی اعتراض ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، تو آپ کمنٹ ضرور کریں۔ اگر آپ اس بات پر متفق ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر فرقے کے اندر جو چیزیں غلط ہیں وہ فرقے کی ہیں، اور جو چیزیں صحیح ہیں وہ اسلام کی، تو آپ ضرور تائید کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔